میں ہوں امجد علی سید، چیئرمین انٹرنیشنل پروفیشنل کونسل یو کے۔ اس وقت پاکستان میں جو سیلاب آیا ہوا ہے، اس کے نقصانات کا صحیح تخمینہ لگانا ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کی تباہی 2005 میں آئے ہوئے زلزلے سے کئی گنا زیادہ ہے۔ اس وقت 60 سے 70% پاکستان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ تقریباً 33 ملین افراد جو ہیں اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ 1 ملین سے زیادہ افراد جو ہیں وہ بے گھر ہو چکے ہیں اور 1000 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے لوگوں کی جو لاشیں جو ہیں سکر براج سے جو ہیں وہ نکالی جاتی ہیں۔ اس وقت سب میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ 1 ملین سے زیادہ افراد یا تو پہاڑوں پہ چڑھ کے اپنی جانیں بچا رہے ہیں یا پھر اونچے مقامات پہ یا روڈ کے کنارے کھڑے ہو کے وہ امداد کے منتظر ہیں۔ چونکہ روڈ کٹ چکے ہیں، پانی کی وجہ سے لوگوں تک پہنچنا بہت ہی مشکل کام ہے، اور جتنے بھی پاکستان میں رفائی ادارے ہیں ان کے پاس وہ سہولتیں اور فیسلٹیز موجود نہیں ہیں کہ وہ 30 سے 40 افراد کے لیے بیک وقت روزانہ کی بنیاد پہ کھانا بنائیں، تیار کریں اور ہر جگہ متاثرین کو پہنچانے۔ یہ ایک بہت ہی ناممکن اور مشکل کام ہے۔ آپ کس طرح ایک 30 اور 40 لاکھ افراد کے لیے روزانہ کی بنیاد پہ کھانا پکا کے سوکھے جگہ سے ایک جہاں پہ سیلاب آیا ہوا ہے پانی والے علاقے میں، جہاں پہ پہنچنا بھی مشکل ہے، وہاں تک آپ امداد کو پہنچائیں؟ یہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ کھانا پہنچانا اور ان کھانے کو تیار کرنا، اس کو پیک کرنا، اس کو ڈسٹریبیوٹ کرنا اس وقت سب میں بڑا مشکل کام ہے۔ اس وقت جو ہے حادثہ یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جو کہ پہاڑوں پر ہیں اور دریاؤں کی وجہ سے کٹے ہوئے ہیں اپنی بستیوں سے، اور بہت ساری بستیاں پانی سے جو بہہ چکی ہیں، صفحہ ہستی سے بالکل ہی جو ہے نیست و نابود ہو چکی ہیں، اگر ان لوگوں تک بیک وقت امداد نہیں پہنچی تو حادثہ یہ ہے کہ یہ لوگ پانی کی وجہ سے نہیں لیکن بھوک اور صاف پانی کی قلت کی وجہ سے اموات کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں تک امداد کیسے پہنچائی جائے؟ سب میں بڑی بات یہ ہے کہ امداد کے لیے جو ایک وسائل ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کرنا اور اس کو خریدنا اور ان کو تیار کرنا، پیکنگ کرنا اور ان رفائی اداروں کے تعاون سے ان کو ان مستحق افراد تک پہنچانا، یہ ایک بہت ٹارگیٹڈ کام ہے جو کہ حکومت وقت کو اور رفائی اداروں کو ہوگا۔ اس وقت جو ہے اس کے علاوہ جو دوسرا بڑا المیہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کس طرح سے آپ پانی جب تھوڑا اتر جائے گا تو گندے پانی پینے کی وجہ سے اور بھوک کی نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں میں جو بیماریاں پھوٹیں گی جو گندے پانی کے پینے سے اور کمزوری سے اور بھوک اور افلاس سے ہوں گی، اس سے نپٹنے کے لیے بھی آپ کے پاس وہ ادویات اور فیسلٹیز نہیں ہیں کہ آپ اتنی بڑی بنیاد پہ لوگوں کا جو ہے علاج معالجہ اور ان کو ہاسپٹلائزیشن یا ان کو میڈیکل فیسلٹیز پرووائڈ کریں۔ حادثہ یہ ہے کہ اگر ہم نے بیک وقت فوری طور پہ اس کھانے کا، اس امداد کا بندوبست نہیں کرا، میڈیکل فیسلٹیز کا انتظام نہیں کرا، تو ہو سکتا ہے کہ چند دنوں میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیماری سے، بھوک سے، افلاس سے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ہمیں ایز اے پاکستانی مل کے اس مصیبت کا، اس قیامت کا مقابلہ کرنا ہے۔ جتنے بھی اوورسیز میں رہنے والے پاکستان ہیں انہیں اس بات کا، اس کی سیویریٹی کا اندازہ لگانا ہونا چاہیے کہ ہماری تھوڑی سی مدد، ہماری تھوڑی سی ایفرٹ، ہماری تھوڑی سی جو ہے ایک کنٹریبیوشن جو ہے کئی مستحق لوگوں کی جان بچا سکتی ہے، اور اس وقت ہم اپنے ملک کا ساتھ دے سکتے ہیں۔ تو ہم اپنے پلیٹ فارم IPC UK انٹرنیشنل کی جانب سے اپنے ساتھیوں کی مدد سے ہم ایک کافی اچھی رقم کو ہم نے اکٹھا کری ہے، اور ہم اپنے پاکستانی رفائی اداروں کے ذریعے اس کام میں جو ہے اپنا حصہ بتانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم دوسرے پاکستانی اور رفائی اداروں کے ساتھ بھی کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت جو ہماری میڈیکل کی جو ٹیم ہے وہ بھی جو ہے پاکستان میں موجود میڈیکل ڈاکٹر ایسوسیشن کے ساتھ آن لائن جو ہے میڈیکل ایڈوائس اور ہیلتھ ایڈوائس دینے کے لیے تیار ہے۔ میں اس وقت
میں اس وقت سارے پاکستانیوں سے التجا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے آئیں، اس وقت اپنی قوم کا جو ہے ساتھ دیں، اس مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کا ساتھ دیں۔ آپ کو اس بات کا اندازہ اس بات سے لگانا چاہیے کہ تقریباً $20 بلین سے زیادہ ہمارا نقصان ہو چکا ہے، فائنینشلی طور پہ، اکنامکلی طور پہ، اور ایک ترقی کے دور میں ہم تقریباً 25 سے لے کے 30 سال پیچھے جا چکے ہیں۔ تو خدا را آپ آگے آؤ، اس وقت اپنے پاکستانیوں کا ہاتھ بٹاؤ، اور جو آرگنائزیشن ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، جو کہ اتنی بڑی تعداد میں پیسے اکٹھے نہیں کر سکتی ہیں، تو وہ ہم ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اور پاکستان میں ہم جو ہے مختلف اداروں کے ساتھ کانٹیکٹ میں ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی جانب سے بھرپور طریقے سے اپنے بھائیوں کی امداد کریں گے۔